ابو اسید مالک بن ربیہ بن بدن بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ غزوہ بدر، احد اور باقی غزوات میں شریک رہے۔ تقریباً 85 برس کی عمر میں سن 60 ہجری میں فوت ہوئے۔ بنو الحارث دستے ایک اور دستے کے افسر کا نام عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ بنو الحارث بن خزرج مدینہ طیبہ کے قریب سخ بھی ان کے گھر آباد تھے۔ عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبداللہ بن ثعلبہ بن زید بن الحارث بن خزرج بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شریک تھے۔ حاکم کا کہنا ہے کہ آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حلیات الاولیاء میں ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئیں اور کہا، میں عبداللہ بن زید کی بیٹی ہوں، میرے ابا بدر میں شریک تھے اور احد میں شہادت پائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، جو چاہے مانگو، اور اسے عطا فرمایا۔ بنو سلمہ دستوں کی تعداد ایک، دستوں کے افسر کا نام قطبہ بن عامر۔ بنو سلمہ بن سعد بن علی بن راشد بن سارہ بن طرید بن جشم بن خزرج بہت بڑا قبیلہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کا اسی قبیلے سے تعلق تھا۔ قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر بن سواد بن غنم بن سعد بن سلمہ الخزرجی اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہراول دستے میں سے تھے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال قبل منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے والے پہلے یثربی آدمی تھے۔ بنو مالک بن نجار دستوں کی تعداد ایک، دستوں کے افسر کا نام عمارہ بن حزم۔ عمارہ بن حزم بن زید بن لوزان البخاری الخزرجی الانصاری بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور محضر بن نضلہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ یمامہ کے بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ بنو مازن دستوں کی تعداد ایک، دستوں کے افسر کا نام سلیت بن قیس۔ بنو مازن بن النجار بن ثعلبہ بن عمر بن الخزرج۔ سلیت بن قیس بن عمر النجاری الانصاری رضی اللہ عنہ ابتداءً اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ عراق کی جنگوں میں حصہ لیا اور عراق ہی میں جنگ جسر میں ابو عبید الثقفی کی زیر قیادت جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بنو دینار دستوں کی تعداد ایک، اس افسر کے نام کا علم نہیں ہو سکا جس نے اس خاندان کا جھنڈا اٹھایا۔ بنو دینار خزرج کی شاخ بنو نجار میں سے ہے۔ مہاجرین کے دستوں کی تعداد اور ان کے افسروں کے نام۔ مہاجرین کی فوج کی تعداد جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے 700 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا افسر قرشی مہاجرین کے بڑے لیڈروں میں سے مقرر کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی فوج میں قبائلی بنیاد پر دستوں اور کمانڈروں کو تقسیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دستوں کی کمان 3 بڑے مہاجر سرداروں کو دی جو سب کے سب قریش میں سے تھے، جبکہ سارے مہاجرین صرف قریش ہی سے نہ تھے، بلکہ یہ کہنا ممکن ہے کہ اکثر مہاجرین قریشی نہ تھے بلکہ مختلف غیر قرشی قبائل سے تھے۔ عدنانی اور قحطانی وغیرہ مہاجرین کے دستوں کی تفصیل اور ان کے 3 افسروں کے نام کچھ یوں ہیں: علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں کے پاس ایک ایک دستہ تھا اور یہ تمام مہاجرین میں سے تھے۔ قبیلہ مزنیہ کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ قبیلہ مزنیہ جس کے جانبازوں کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے، ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا افسر مزید قبیلے ہی سے کچھ اس طرح مقرر کیا: بلال بن الحارث، عبداللہ بن عمرو اور النعمان بن مقرن رضی اللہ عنہم،
ان تینوں حضرات کے پاس ایک ایک دستہ تھا۔ یہ تمام قبیلہ مزنیہ سے تھے۔ نعمان بن مقرم بن عائز المزنی رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام شہسوار صحابی ہیں۔ فتح مکہ سے قبل مزنیہ کے 400 مجاہدین کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کے فتنے میں آپ اور آپ کی قوم خلیفہ اول کے لیے دست و بازو بنے۔ آپ کے 3 بھائی تھے، تینوں ہی اسلام کے شاہسوار شمار ہوتے تھے۔ آپ سرزمین فارس میں اسلام کا پرچم لہرانے والے سالاروں میں سے ہیں۔ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور آپ ہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آپ کی بہادری، تقوی اور تقدس کے سبب آپ سے عزت و محبت کا سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو عراق کی ایک جنگ میں سالار بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں تاریخی جنگ نہاوند میں فتح حاصل کی، جسے فتح الفتوح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس شکست کے بعد ایرانی کہیں بھی مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اسی جنگ میں فتح کے فیصلے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جوہنیہ کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ جیش نبوی میں جوہنیہ کے جانبازوں کی تعداد 800 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے 4 افسر بھی جوہنیہ سے ہی مقرر کیے، جن میں سوید بن صخر، رافع بن مقیس، ابو زرعہ اور عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ان سب کے پاس ایک ایک دستہ تھا اور یہ قبیلہ جوہنیہ سے تھے۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت سوید بن صخر الجوہنی رضی اللہ عنہ جوہنیہ کے ان 4 افراد میں سے ہیں جو ان کے علمبردار تھے، صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اصحاب شجرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن بدر بن معاویہ جوہنی رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبد العزیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ غزوہ احد میں شرکت کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔ سلیم کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ جیش نبوی میں بنی سلیم کے جانبازوں کی تعداد 1000 تھی، جو سب کے سب سوار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا جھنڈا اس کے افسر کو دیا جو بنو سلیم ہی سے تھے۔ ان کے افسروں میں عباس بن مرداس، خفاف بن ندبہ اور الحجاج بن علات۔ ان تینوں کے پاس ایک ایک دستہ تھا رضی اللہ عنہم۔ اصحابہ میں ہے کہ ابن ندبہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام خفاف بن عمیر بن حرب بن الشرید السلمی ہے۔ فتح مکہ کے روز بنو سلیم کا ایک جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ غزوہ حنین میں بھی شریک تھے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل ردہ کے فتنے سے محفوظ رہے، یعنی مرتد نہیں ہوئے۔ مشہور نغر و شاعر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ خزاعہ کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ خزاعہ وہ قبیلہ ہے جس پر قریش اور اس کے حلیف بنو بکر کا ظلم کرنا نقض صلح حدیبیہ اور پھر مکہ پر حملہ کرنے کا سبب بنا۔ اس کے جانبازوں کی تعداد 500 تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے 3 دستے بنائے اور ان کی کمان خزاعہ کے 3 سرداروں کو دی، جن کے افسروں کے نام بصر بن سفیان، ابن شریح اور عمرو بن سالم رضی اللہ عنہم تھے۔ ان تینوں کے پاس ایک ایک دستہ تھا اور یہ قبیلہ خزاعہ سے تھے۔ اسلم کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ جیش نبوی میں قبیلہ اسلم کے جانبازوں کی تعداد 400 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 دستے بنا دیا اور ان کے دونوں افسر بھی اسی قبیلے سے بنائے، جن کے نام بریدہ بن الحصیب اور ناجیہ بن الاعجم رضی اللہ عنہم تھے۔ غفار کے دستوں اور ان کے افسروں کے نام۔ قبیلہ غفار کے ٹھکانے مدینہ اور رابغ کے رستے میں پڑتے ہیں۔ ان کے جانبازوں کی تعداد 300 تھی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک دستہ بنا دیا اور اس دستے کی کمان ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دی۔ سعد اور حمزہ کے دستے، جو زمرہ اور سعد بن بکر اور غفار وغیرہ کنانہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جیش نبوی میں ان کے جانبازوں کی تعداد 200 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمان انہی کے ایک آدمی کو دی جن کا نام ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ تھا۔ بنو لیث کے دستے، بنو لیث بن بکر بھی کنانہ میں سے ہیں۔ ان کے جانبازوں کی تعداد 250 تھی۔ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ بنا دیا اور انہی میں سے ایک کو افسر مقرر کر دیا جن کا نام الصعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اشجع کے دستے اور ان کے افسر، اشجع نجد کا وہ واحد قبیلہ ہے جو ایک بڑی فوج کے ساتھ اس جیش نبوی میں شامل ہوا جو مکہ پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس کے جانبازوں کی تعداد جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے 300 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی قیادت کے لیے 2 افسر مقرر کیے جو سابقون الاولون میں سے تھے، جن میں نعیم بن مسعود اور معقل بن سنان رضی اللہ عنہم تھے۔ ان دونوں کے پاس ایک دستہ تھا اور ان کا تعلق قبیلہ اشجع سے تھا۔ بنو تمیم کی ٹکڑی اور اس کا کمانڈر، بنو تمیم ایک عظیم مشہور عدنانی مضری قبیلہ ہے۔ ان کا نسب یہ ہے: بنو تمیم بن مرہ بن ادبن طعنجہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ تمیم کی بہت سی شاخیں ہیں۔ استاد عمر رضا نے اپنی کتاب معجم قبائل عرب میں اس کی 20 شاخیں شمار کی ہیں۔ ان کی آبادیاں نجد سے یمامہ، بصرہ یہاں تک کہ بحرین تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دور جاہلیت میں بنو تمیم ایک عظیم طاقت شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام کے لیے ایک فعال نفع بخش قوت کے طور پر ابھرے۔ جاہلیت میں ان کی قوت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہیرا کے بادشاہ نے بکر بن وائل کے ایما پر ان پر حملہ کیا تو اسے عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو تمیم نے سن 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ بنو تمیم کا یہ وفد 70 افراد پر مشتمل تھا۔ زبرقان بن بدر، اقرا بن حابس اور عمرو بن رہتم ان کے قائد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو تمیم کے بارے میں ارشاد فرمایا: دجال کے لیے میری امت کے سخت ترین لوگ بنو تمیم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: میں اس لیے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا فتنہ پھیلا تو بنو تمیم کے بعض لوگ جن کا تعلق بنو یربوع سے تھا مرتد ہو گئے، لیکن ان کی اکثریت اسلام پر رہی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے مرتد ہونے والوں سے مقابلہ کیا، انہیں شکست دی اور ان کا سردار مالک بن نویرہ یربوعی مارا گیا۔ جنگ قادسیہ یعنی 14 ہجری میں بنو تمیم نے نہایت بہادری اور استقامت کا ثبوت دیا۔ ان کے 3000 افراد عاصم بن عامر کی قیادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپیل پر فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مدد کو آئے تھے۔ قادسیہ میں جب ہاتھیوں کے حملے سے مسلمان پسپا ہونے لگے تو سالار لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ جناب عاصم بن عامر سے اس مصیبت سے نمٹنے کی اپیل کی اور فرمایا: اے بنو تمیم، تم اونٹوں اور گھوڑوں والے ہو، کیا تمہارے پاس ان ہاتھیوں سے نمٹنے کا کوئی ہیلا ہے؟ وہ بولے ہاں، اور انہوں نے اپنے قائد کے حکم پر ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ تیر اندازوں نے تیر اندازی کی، حملہ آوروں نے ہاتھیوں کی آنکھیں نیزوں سے بیکار کرنا شروع کر دیں، ان کی سونڈیں کاٹنے لگے، جس سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تمیم کے مشہور شاہ سواروں میں سے قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ، فتح اسلامی کے قائدین میں سے احنف بن قیس المنقری رضی اللہ عنہ جو صاحب حکمت و حوصلہ تھے، اور جناب قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ بنو تمیم نے خراسان اور آج کے روسی مقبوضہ علاقوں میں ماورا نہر کی فتح میں نمایاں حصہ لیا۔
موجم قبائل العرب کے مؤلف کی تحقیق کے مطابق آج کل اس کے قبیلے کے افراد نجد، کوہ شمر وغیرہ میں آباد ہیں۔ اب ان میں وہ پہلے والی عصبیت اور خو باقی نہیں رہی۔ نجد میں رہائش پذیر تمیم کے افراد کو 3 قبائل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حنظلہ بن مالک بن زید منات بن تمیم، نمبر 2 سعد بن زید منات، اور نمبر 3 عمر بن تمیم کی شاخ بنو حنظلہ میں سے یہ قبائل شامل ہیں۔ ریاض میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کا گھرانہ، آل بسام، غیزہ میں القضا، نیز آل شبانہ وغیرہ، جلاجل میں آل معیوف، حوطہ میں آل منیف، خطامہ میں آل مغامس، خوشا میں آل عبد الکریم، دشمہ میں آل جاسر، آل ابا حسین، وطیطہ میں آل فائز، آل منا، آل عمر وغیرہ، تاب میں آل سعد وغیرہ۔ بنو تمیم نجد کا ایک عظیم قبیلہ ہے۔ جیش نبوی میں اس کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی شامل تھی جو 10 جانبازوں پر مشتمل تھی، جن کی قیادت بنی تمیم کا سردار اقرا بن حابس تمیمی کر رہا تھا۔ یہ دستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ملا تھا۔ مارچ کا مسلسل اخفا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید میں اپنی فوج کو قبائلی بنیاد پر تیار کیا۔ سوائے مہاجرین کے ان کی تیاری اس بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بڑے قریشی مہاجروں کو ان کا کمانڈر مقرر کیا، جن کی مسابقت میں ان کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، اور وہ یہ تھے: حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ظہری رضی اللہ عنہ۔ قدید میں فوج کی تیاری اور سرزمین مکہ کے قریب آ جانے کے باوجود جہاں پر جنگ کرنی مقصود تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخفاء کے منصوبے کے پابند رہے۔ عام صحابہ کو اس بات کا پتہ نہ تھا کہ آپ فوج کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں اور کس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، سب لوگوں کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط حوازن یا قریش میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ نیز واضح ہو گیا کہ آپ کی فوج کے ساتھ قدید پہنچنے کے بعد اس علاقے میں حوازن اور قریش کے سوا مشرکین میں سے کوئی بھی قبیلہ اس قدر طاقت و شوکت کا مالک نہیں جس کے لیے یہ تیاری کی گئی ہو۔ مگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے لڑنا چاہتے ہیں، یا حوازن سے فوج کو اس بات کا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ مکہ پر قبضہ کرنے اور بت پرستی کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ راز تب کھلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے ساتھ وادی مر الزہران کے بالائی حصے یعنی وادی فاطمہ پہنچ گئے۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدید سے مارچ۔ قدید کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی تیاری مکمل کر لی تو آپ نے فوج کے ساتھ وادی اصفان کی طرف مارچ کیا۔ یہ خزاعہ کی مشہور وادی ہے۔ جو آدمی قدید کی جانب سے جو بحر احمر کے ساحل کے قریب ہے مکہ یا طائف جانا چاہتا ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ہراول دستے اور مقدمۃ الجیش۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ نے اپنی خاص فوج سے اپنے آگے کچھ دستے بھیجے تاکہ وہ حالات معلوم کریں، اور ان کو یہ احکام بھی دیے کہ وہ ہر اس آدمی کو جس پر مشرکین کے جاسوس ہونے کا شبہ ہو اور وہ مسلمانوں کی خبریں اکٹھی کر رہا ہو گرفتار کر لیں۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہراول دستے کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید سے فوج کے ساتھ مارچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراول دستے کی کمان مشہور قریشی جانباز اور شاہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ یہ سارا دستہ گھڑ سواروں کا تھا جن کی اکثریت بنو سلیم سے تعلق رکھتی تھی۔ بنو سلیم کے دستوں کے تمام افسر انہی میں سے تھے جو قدید میں تعیین نبوی کے مطابق اپنے اپنے دستے کے سالار بھی تھے
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی طور پر سارے ہراول دستے کے سالار عام تھے۔